8 فروری کا جو الیکشن کی ڈیٹ ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہ ہم نے کیا ہے نہ کسی اور کو کرنے دیں گے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہوگی، چاہے وہ پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون. ہم باقاعدہ رزسٹ کریں گے اور پوری قوت کے ساتھ آل اکراس دا کنٹری تمام وکلاء اس بات کی مخالفت کریں گے کہ الیکشن کو ایک دن بھی آگے لے جایا جائے. دوسری بات جو محترم خان صاحب نے کی ہے، ایک وقت تھا کہ ان عہدوں پہ خان صاحب ہوا کرتے تھے اور ہم ان کو بڑا مینٹور سمجھا کرتے تھے اور بڑا نام ہے ان کا، بڑی عزت ہم ابھی بھی کرتے ہیں. جب اس قسم کی ان کی آتی تھیں تو وہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ ہوتی تھی. نمبر 1، پچھلے سال ان کے گروپ کے پریزیڈنٹ بنے سپریم کورٹ بار میں محترم عابد زبیری صاحب، ہمارے بھائی ہیں. وہ جب کوئی بھی بات کرتے پولیٹکس کے حوالے سے تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ وہ پی ٹی آئی بیکڈ ان کی سٹیٹمنٹ ہوا کرتی تھی؟ یہ تو ثابت ہو گیا نا. ہم آج انڈیپینڈنٹلی ٹائمنگ کی بات وہ کرتے ہیں تو ٹائمنگ الیکشن سے پہلے ہم نے یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کی ہے، الیکشن میں شفافیت کی بات کی ہے. کل اگر الیکشن کے بعد ہم دیکھیں کہ کوئی کسی یا ہم ہی اعتراض کرتے کہ جناب پاکستان بار کونسل نے یہ اعتراض کیا ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے اور الیکشن کمیشن پہ ہمیں اعتراض تھا، تو آپ لوگ ہمیں کہتے کہ جناب آپ پہلے سوئے ہوئے تھے، آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اچھا، اس میں ایک جو چھوٹی سی چیز ہے سر، چھوٹی سی چیز یہ ہے کہ 2 صوبوں میں انتخابات نہیں ہوئے، چیف الیکشن کمشنر نے صدر مملکت سے ملنے سے انکار کر دیا، امریکی سفیر سے مل لیا، برطانوی سفیر سے مل لیا. تو سر 2 سال کے دوران اس وقت تو آپ نے کبھی بھی ان کے استعفے کا مطالبہ یا ان کے اوپر کوئی ناراضی کا اظہار نہیں کیا. جب تمام سیاسی جماعتیں، جب عمران خان کی حکومت تھی تو تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں ان کے اوپر اعتراض کرتی تھیں، اس وقت کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی. اب اچانک یہ چیز کیوں سامنے آئی؟ یہ وجہ ہے سر، ٹائمنگ جو ہے نا اس کی. افسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ پوری بات سنتے نہیں ہیں اور اپنا ایک اور کویسچن جو کہ آپ کے ذہن میں تھا وہ آپ نے کر دیا. اور میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ پہلے آپ کے پروگرام میں بھی یہ بات کر چکا ہوں اور کل بھی یہ بات کی تھی. کاظمی صاحب، ان 2 الیکشنز کی ایک ریزن ہے جس کی جو کہ ہم نے اس کو ہدف تنقید نہیں بنایا، اور اس میں اگر کسی کا کوئی گناہگار یا رسپانسبل ٹھہرتا ہے تو وہ پی ٹی آئی ٹھہرتی ہے. پی ٹی آئی کی فیور میں مسٹر جسٹس جواد حسن کی ججمنٹ آ چکی تھی. الیکشن کمیشن آف پاکستان آئی سی اے میں گیا لاہور ہائی کورٹ میں. ان کو چاہیے تھا پی ٹی آئی کو کہ وہ آئی سی اے کی فیصلے کا انتظار کرتے، جو کہ انفارچونیٹلی انہوں نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے سپریم کورٹ میں 184(3) کی پٹیشن فائل کر دی. ساتھ ہی ایک سروس میٹر میں اس وقت ایک معزز بینچ نے میٹر جناب چیف جسٹس صاحب کو ریفر کر دیا کہ آپ اس پہ سو موٹو لیں. ہمیں اس پہ بھی آبجیکشن تھا کہ یہ کس طریقے سے سو موٹو لے رہے ہیں جبکہ ملک کے 2 صوبوں کی ہائی کورٹس میں معاملات پینڈنگ ہیں اور ایک میں ججمنٹ بھی آ چکی ہے. اور 184(3) کے لیے جو ہم بطور اسٹوڈنٹ آف لا سمجھتے ہیں کہ جب آلٹرنیٹ ریمیڈی اویلیبل ہے اس کو اویل کیا جا چکا ہے، اس پہ ایک کورٹ کا ورڈکٹ آ چکا ہے، تو پھر سپریم کورٹ کی انٹرفیئرنس نہیں بنتی تھی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ پہلے 9 رکنی بینچ بننا، پھر شکر کے ساتھ یہ تو وہ ہوتا گیا، وہ ایک ایسی چیز آ گئی جس میں 4-3 اور 3-2 کے چکر میں سارا ملک پھنسا رہا، آپ بھی پھنسے رہے اور ہم بھی یہی گنتیاں دہراتے رہے. اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا رول، یہ ساری باتیں میں چھوٹا سا جو کوسچن یہ ہے کہ سر جب تمام لوگ الیکشن کمیشن کے اوپر تنقید کر رہے تھے، اعتراض کر رہے تھے، اس دوران ہم نے پہلے کبھی بھی آپ سے اس طرح کی تنقید نہیں سنی. اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ آپ نے ایک دم سے کہا کہ یہ شخص آپ قابل قبول نہیں؟ یہ ایشو ہے. اب میں بتاتا ہوں. کچھ 2 پیراگراف اس میں ایسے ہیں جن کو آپ کو پڑھنا چاہیے، دوبارہ ریوزٹ کر لیں. ایک ہے کہ ڈیلیمیٹیشن کی ہم نے کچھ ایگزامپلز کوٹ کی جس کو کھینچ تان کے ہمارے بھائی اعظم نذیر تارڑ کی طرف کھینچا گیا کہ یہ جی تارڑ صاحب موٹیویٹڈ
ہو سکتا ہے طارق صاحب ہماری اس پریس ریلیز سے ناراض بھی ہوں، نالاں بھی ہوں کہ یہ کیوں کیا انہوں نے، کیونکہ سارا ملبہ ان پہ گر رہا ہے اور ان سے نہ تو مشورہ کیا اور نہ انہوں نے ہمیں یہ بات کی۔ حامد خان صاحب چونکہ ایک دوسرے گروپ سے تعلق رکھتے ہیں اور انفارچونیٹلی کہتے ہیں جی کہ ہم لائرز کے نمائندے نہیں ہیں، میں بڑا انتہائی معذرت کے ساتھ یہ بات کروں گا، پاکستان بار کونسل میں ہمارے گروپ کے 17 ممبرز ہیں اور ان کے 5 ہیں، ہم جیت کے آئے ہیں، ووٹ لے کر آئے ہیں، وکلاء کے نمائندہ، ہم نمائندہ ہیں، الیکٹڈ نمائندے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے جو سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ اور سیکرٹری ہیں وہ ان کے گروپ کے کینڈیڈیٹس کو 550 ووٹوں کی لیڈ سے ہرا کے آئے ہیں۔ تو آپ یہ بنیادی طور پہ کہہ رہے ہیں یہ جو ڈی لمیٹیشن والا معاملہ ہے سارا اس کے اوپر اعتراض تھا۔ اور نمائندگی کیا ہوتی ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، ایک ووٹ سے کچھ جیت جائے، عابد زبیری صاحب 55 یا 60 ووٹوں سے جیتے، پورا سال وہ صدر تھے، ہمارے بھی صدر تھے، ان کے بھی، ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ یہ وکلاء کے میں ذرا حافظ حمداللہ صاحب کو بھی اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے، اپنی گروپنگ ذاتی اگر کوئی چپکلش ہے یا گروپنگ کی وجہ سے ہے تو وہ پوری کمیونٹی کو اور پوری فرٹرنٹی کو آپ بدنام نہ کریں۔ کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ بھی جمع نہیں کروا سک رہے لوگ، تو ایسے میں کیسے صاف اور شفاف الیکشنز ہوں گے؟ ابھی کہاں کاظمی صاحب، یہی لوگ کہیں گے، نوٹ کر لیں میری بات، کہ پاکستان بار کونسل نے ویل بیفور ٹائم پریس ریلیز جب جاری کی اور تحفظات کا اظہار کیا، وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، یہ نوٹ کر لیں۔ اب میں بتاتا ہوں، اس پریس ریلیز میں جو کہ اب متنازع تصور کی جا رہی ہے آپ کی جانب سے، اس میں ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی ہے۔ اس میں آزاد امیدواران کی بھی، انڈیویجولز کی بھی اور پولیٹیکل پارٹیز کی، جس میں تمام irrespective آف ایوری تھنگ، جس میں پی ٹی آئی بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، جے یو آئی بھی ہے، نون بھی ہے، ساری پارٹیز کے لیول پلینگ فیلڈ ان کو دی جائے، ان کو مساوی حق دیا جائے۔ ابھی دیکھ لیں عمیر نیازی کیا ہے کہ نامینیشن پیپرز ہی چھین کے لے گئے، یہ مذاق ہے، یہ ملک ہے۔ اور چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان خاص طور پہ ان دنوں میں جو ان کے اختیارات ہیں جو آئین میں دیے گئے ہیں، تمام جو ادارے ہیں وہ ان کے ماتحت ہیں، ایون ٹرانسفر پوسٹنگ ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی، جس کو چاہے روک سکتے ہیں۔ ان کے پاس ان کے جو پریزائڈنگ آفیسر ہو گئے ان کو ڈی سی اسلام آباد اور آئی جی اسلام آباد کو نہیں چینج کروا سکے۔ میں جو اختیار ہے، اب اگر یہ تو پھر پولیٹیکل پارٹیز بھی کچھ کرے نا، ہم تو کر رہے ہیں نا، انہوں نے ہمیں روکا ہے، ابھی حافظ صاحب نے بات کی ہے کہ یہ کر رہے ہیں، ابھی آپ دیکھیں انہوں نے ہمارے پیچھے آنا ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، ایک وقت تھا 2007 کی بات ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ، میاں محمد نواز شریف صاحب ملک سے باہر تھے، پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب یہ ادھر تھے، لائرز موومنٹ چلی، کانسٹیٹیوشن ایوینیو پہ ہم آتے تھے، اور جس دن افتخار چودھری صاحب کا جس وقت قافلہ آتا تھا، یہ ہمارے پیچھے کھڑے ہو کے ایڑیاں اٹھا کے دکھاتے تھے کہ ہم موجود ہیں۔ اس کے بعد تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بنیادی طور پہ سیاستدانوں کی جنگ آپ لوگ لڑ رہے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں، یہ جنگ میں بتاتا ہوں، یہ اس تحریک کا اعجاز ہے کہ اس وقت عامر بھاگا، عامر سے جان چھوٹی، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پاکستان میں شروع ہوئیں، ٹھیک ہے، لیڈرشپ جو باہر تھی ملک سے وہ اندر آئی۔ اچھا حسن رضا پاشا صاحب، آپ نے انتخابات کے حوالے سے تو اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جو جمہوریت سے جڑے ہوئے، بنیادی آئینی حقوق سے جڑے ہوئے ہیں۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچ جو ہمارے بہن بھائی ہیں وہ بھی ایک لانگ مارچ لے کے بھی آ رہے ہیں، بہت سارے دیگر مسائل بھی ہیں، ان کے اوپر بھی پاکستان بار کونسل اتنی ہی غور کرتی ہے اور اتنا ہی فکر کرتی ہے اور اسی قسم کی پریس ریلیزز جاری کرتے کہ صرف الیکشنز کے اوپر آپ کی توجہ ہے؟ بالکل، مسنگ پرسنز کے حوالے سے میں خود ابھی 1 سال نہیں ہوا اب چیئرمین پاکستان بار کونسل بنے ہوئے، لیکن 5 سے 6 مرتبہ پریس ریلیزز جاری کر چکے ہیں مسنگ پرسنز کے حوالے سے۔ ہمارے 4 یا 5 کنونشنز ہوئے ہیں، کوئٹہ، ادھر لاہور، پشاور، اسلام آباد، وہاں پہ بھی جو ریزولوشنز ہم نے پاس کی، اس میں سے ایک ریزولوشن یہ بھی تھی کہ مسنگ پرسن اسپیشلی بلوچستان اور اکراس دا کنٹری، ان کا ہم نے تشویش کا اظہار کیا اور ہم نے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مطالبہ کیا کہ ان لوگوں کو سامنے لائیں، اور اگر ان کے خلاف کوئی فوجداری کا
بنتا ہے مقدمہ وہ چلائیں، عدالتیں موجود ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں ہے کہ آپ ان کے پیاروں کو سالہ سال ان سے جدا رکھیں. تو یہ ہم کرتے رہے ہیں، اور ہر ایسے موقع پہ ہم نے جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوتی ہے، ہیومن رائٹس کی ہوتی ہے اور فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہوتی ہے، پاکستان بار کونسل اپنی آواز بلند کرتی ہے. اچھا، پاکستان بار کونسل کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے؟ کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے. کوئی آپ کا کوئی سینئر بندہ یہ نہ پتہ چلے کہ بعد میں الیکشن لڑ رہا ہے یا کوئی سیاسی عہدہ لے رہے ہیں؟ کوئی قدغن نہیں ہے، الیکشن لڑتے رہتے ہیں، لیکن میں نے مثلا یہ جاری کیا، وائس چیئرمین نے جاری کی ہے، ہم نے کوئی الیکشن نہیں لڑنا. ہم کسی کانسٹیٹیوشن کے نہیں ہیں، کسی پولیٹیکل پارٹی کے ممبر نہیں ہیں. ثابت کر دیں کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ممبر ہے. ایک اور بات، 4 مہینے پہلے پی ٹی آئی کے جو وکلاء ہیں، جن میں حامد خان صاحب بھی، لطیف آفریدی صاحب بھی، احمد اویس صاحب بھی، انہوں نے آل پاکستان لائرز گول میز کانفرنس لاہور میں بلائی، اور اس کا جو اعلامیہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم الیکشن کنڈکٹ کرانے کے لیے ہم لائرز موومنٹ چلانے جا رہے ہیں. اس وقت لائرز موومنٹ چلانے جب وہ جا رہے تھے وہ ٹھیک تھی، وہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ نہیں تھی. آج اگر ہم نے وہ تو آئین کا ایک بنیادی ہے نا کہ وقت پہ انتخابات ہوں. نہیں، الیکشن وہ پنجاب اسمبلی والے وہ کروانے جا رہے ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے آج یہ بات کی ہے اور ایک الرٹ جاری کی ہے، ایک وسل بلوئنگ کی ہے، اور ایک بتایا ہے کہ یہ 8 فروری کو جو الیکشن ہو رہے ہیں، الیکشن ہونا ٹھیک ہے، ضروری ہے، لیکن اگر شفاف نہیں ہوں گے تو پھر خرابی ہوگی. لہٰذا سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہم نے اس میں یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ وہ شفافیت پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں. ہم ان کے ساتھ ہیں.